حدیث میں ہے کہ جب میں کسی مومن سے کچھ لے لیتا ہوں، کچھ سختی کرتا ہوں، اس پر جو سختی آ جاتی ہے، تنگی آ جاتی ہے، تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ ہوتے نہیں ہوتے ہم لوگ؟ جی، ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ہم سب سے اچھی حالت میں سب سے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اپنی معرفت نہیں ہے، ہمیں اپنا پتہ نہیں ہے، ہم کون ہیں، کہاں ہیں، کیا ہیں، ہمیں اس کا سرے سے علم ہی نہیں ہے۔ ہم نے کہا ہم قلب سے عبارت ہیں، دل سے عبارت ہیں، روح سے عبارت ہیں۔ خدا ارشاد فرماتا ہے یحزن عبدی، میرا بندہ محزون ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب میں اسے کوئی چیز لے لیتا ہوں، در حالی کہ اس حال میں وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ قیمتی حالت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ جب مجھ سے کوئی چیز چلی گئی ہے، کوئی چیز چھن گئی ہے، چھننے کے نتیجے میں، خطرے کے نتیجے میں، اضطراب کے نتیجے میں، مریضی کے نتیجے میں خدا سے قریب ہو گیا ہوں۔ میں جب خدا سے قریب تر ہوں تو پریشان ہوں۔ کیوں؟ جیسے کہ مجھے پتہ نہیں ہے اس قربت کا، مجھے اس قربت کا احساس نہیں ہے۔ میں اگر کر سکوں، میں نے اس احساس کو بیدار کر دینا ہے، بس والسلام، میرا اور کوئی کام نہیں ہے۔ یہ احساس اگر پیدا ہو جائے، اگر اس کے در پہ رہیں کہ میں کب خدا سے قریب ہوں، کب خدا سے قریب نہیں ہوں، خدا سے قرب مجھے کیا دیتا ہے، خدا سے بعد مجھ سے کیا لے لیتا ہے۔ ایک عابد تھا، ایک عرصے تک عبادت کرتا رہا، اس کے بعد اس نے عبادت چھوڑ دی۔ انہوں نے کہا اتنی عبادت کر کے پتہ نہیں کیا ملتا ہے۔ انہوں نے کہا عبادت چھوڑتے ہیں، دیکھتے ہیں کب خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ سال ہر سال گزر گئے، اس نے عبادت بھی چھوڑی، کوئی عذاب بھی نازل نہیں ہوا۔ ایک دن اس نے رسول خدا سے کہا، حضرت موسیٰ سے کہا کہ بھئی میں نے اتنا عرصہ خدا کی عبادت ترک کر دی، عذاب کے انتظار میں رہا، لیکن مجھ پہ کوئی عذاب نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ نے خدا کی طرف سے اسے جواب دیا کہ خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ اس نے تو بہت عرصے سے تجھے عذاب میں مبتلا کیا ہوا، تجھے پتہ ہی نہیں۔ اس نے بہت عرصے سے تجھے عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ خدایا وہ کیا عذاب ہے؟ ارشاد ہوا میں نے اپنے مناجات کی لذت تجھ سے چھین لی ہے۔ جو بھول گیا ہو کسی لذت کو، اسے اس لذت کے چھننے کا احساس ہی نہ ہو، اس لذت کے ملنے کا احساس ہی نہ ہو۔ میں اپنے جیسے ایسے افراد کو جو مجھ جیسے ہیں اور بھولے بیٹھے ہیں، انہیں یاد دلانا چاہتا ہوں، اس لذت کو محسوس کر رہے ہو، یہاں اس فرش عزا پر آ کر قرب خدا کی لذت محسوس کر رہے ہو۔ یہ فرش عزا ہے، عرش خدا ہے، یہاں قرب خدا کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ یہاں آ کر اگر میں کسی ایسی مشکل میں، جس مشکل کی وجہ سے میں سر پیٹتا ہوں، پتہ نہیں کتنا پریشان ہوتا ہوں، وہاں اگر مجھے یہ احساس ہو گیا کہیں یہ مشکل، کہیں یہ مرض مجھے اس لیے تو نہیں دی گئی کہ مجھے خدا سے قریب کر دیا جائے۔ ای الحالین احق بالشکر لک، امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا حالت مرض میں زیادہ تیرا شکریہ ادا کروں یا حالت صحت میں تیرا زیادہ شکر ادا کروں۔ دعا پڑھ لیجئے گا، 15ویں دعا ہے صحیفہ سجادیہ کی، اور جو مریض ہیں ان کے لیے تو یہ بہت بڑا نسخہ ہے۔ اس سے شفا بھی ملے گی، اس سے سکون بھی ملے گا، اس سے ارتباط بھی ملے گا۔ وہ قلب جو دل، جس کا جو ہمارا موضوع ہے، وہ خدا کا ہو جائے گا۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد علیہ۔ سورہ فجر میں فَأَمَّا الْإِنسَانَ إِذَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ يَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنَّ۔ جب کسی انسان کو خدا مبتلا کرتا ہے ابتلا، اور ابتلا کی صورت میں اسے انعام کرتا ہے، اس کو نعمتوں سے نوازتا ہے، تو وہ کہتا ہے هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّ، وہ سمجھتا ہے میرے رب نے مجھے بہت نوازا ہے۔ وَأَمَّا ابْتَلَاهُ
اور جب اس کو مبتلا کرتا ہے اور اس کے رزق کو کم کر دیتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنَّ. اگر نوازا جائے تو کہتا ہے خدا نے مجھے بڑی عزت دی ہے. اور آپ نے یہ سنا ہوگا گناہ کے کام کرنے والے بھی کہتے ہیں خدا نے ہمیں بڑی عزت دی ہے. ہمیں اپنے بارے میں بھی سوچنا ہے، ان کو سن کے اپنے بارے میں بھی سوچنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اس غلط فہمی میں ہم تو نہیں ہیں کہیں، یقیناً ان کی طرح تو نہیں ہیں، لیکن کسی نہ کسی مقام پہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو عزت ہمیں ملی ہوئی ہے یہ خدا نے ہمیں اکرام کر کے دی ہے یا ہماری آزمائش ہو رہی ہے. خدا ارشاد فرما رہا ہے سورہ فجر میں کہ میں انہیں جب انعام دیتا ہوں یہ سمجھتے ہیں میں نے نوازا ہے، میں جب ان سے چھین لیتا ہوں یہ سمجھتے ہیں میں نے ان پر ظلم کیا ہے. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے. نہ دینا اس بات کی نعمت علامت ہے کہ تم پہ انعام ہوا ہے، نہ لینا اس بات کی علامت ہے تم سے کوئی چیز چھینی جا رہی ہے. وہ لیتا ہے دینے کے لیے. اگر اس نقطے کو سمجھ گئے کہ وہ جو لیتا ہے نا وہ کیوں لے رہا ہے، تجھ سے ایک مال لے لیا، اولاد لے لی، کوئی گھر لے لیا، کوئی بزنس کا نقصان لے لیا، کیا کرنے کے لیے؟ تاکہ تیرا دل جو گم ہوا تھا وہ تجھے واپس مل جائے. تیرا دل واپس مل جائے، یعنی تو خود گم ہو گیا تھا، تو واپس مل جائے. اب $1 ملین ہو، $2 ملین ہو، ہر کسی کی اپنی حیثیت کے مطابق، ₹1,00,000 ہو، $1,000 ہو، جو بھی نقصان ہوا ہو، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کے اپنی جان کے مقابلے میں، اس کے قلب کے مقابلے میں، اس کے اپنے مقابلے میں. اگر وہ مل جائے، اگر اسے اپنا آپ مل جائے، اگر اپنا آپ ملنے کا مطلب جانتے ہو، اگر تمہیں تمہارا قلب مل جائے تمہیں تمہارا امام مل جاتا ہے. تمہارا قلب ملنے کا حدیث میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہ ان اللہ کتب علی ایمن قلب المؤمن حبنا. اللہ نے مومن کے دل کے دائیں طرف ہماری محبت لکھ دی ہے. اگر یہ گم ہوا ہو اور یہ مل جائے، محبت اہل بیت مل جائے، یعنی اہل بیت مل جائے، یعنی علی ابن ابی طالب مل جائے، یعنی خدا مل جائے، تو کسی چیز کے جانے کا کیا دکھ ہے؟ اور جو چیز روایت آگے کہتی ہے جس چیز کو خدا نے لکھا ہے دنیا مل کر اسے مٹانا چاہے نہیں مٹا سکتی ہے. یہ آج کے یزیدی، یہ کل کے یزیدی جو ہمارے دلوں سے محبت اہل بیت کو نکالنا چاہتے ہیں، جو ہماری زبانوں سے ذکر اہل بیت کو چھیننا چاہتے ہیں، میں یہ امام جعفر صادق کی ضمانت پیش کر رہا ہوں. تمہارے بڑے بھی یہ کام نہیں کر سکے، تم بھی نہیں کر سکو گے، آئندہ بھی کوئی یہ نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ ہمارے دلوں پر علی علی رب نے لکھا ہے. یہ دل مل جائے کسی مادی نقصان کی وجہ سے، کیا کرنا ہے؟ ابھی کسی میں آپ میں سے کوئی حاضر ہے آپ کو کہیں آپ کو 20 کروڑ روپیہ دیتے ہیں لیکن آپ جو ہیں 100 سال کے ہو جائیں، جوان، مخصوصاً جوان، میں بھی حاضر نہیں ہوں، جوان تو اور حاضر نہیں ہوں گے، آپ 100 سال کے ہو جائیں، یہ لے لیں 40 کروڑ روپیہ لے لیں، 40 ارب روپیہ لے لیں، کیا کرنا ہے؟ 100 سال کے بعد کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی پیسہ نہیں چاہیے، دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے، یہی جوانی چاہیے. یہ جوانی کیا ہے؟ جوانی کی قیمت کیا ہے؟ جوانی کی قیمت یہ ہے کہ آپ میں ابھی دم ہے، آپ زیادہ محکم انداز میں علی علی کر سکتے ہیں، آپ زیادہ عبادت کر سکتے ہیں.